السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احسن اوپن اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج ہماری مذاہب کے متعلق کلاس ہے. تو جو ہمارا رسالہ ہے یہودیت، جو ہمارے شیخ مبشر احسن وانی حفظہ اللہ المدنی انہوں نے تالیف کیا ہے. تو آج جو ہمیں دیکھنا ہے اس میں سے 25 پیج سے ہم دیکھیں گے آگے. یہاں پر ہم یہودیوں کے بعض عقائد کا ذکر کریں گے. مؤلف فرماتے ہیں کہ ذیل میں یہودیوں کے اعتقاد کے چند گوشے نقل کیے جاتے ہیں. یعنی جو ہم نیچے پڑھیں گے اس میں یہودیوں کے یعنی عبادت کے کچھ گوشوں کے بارے میں ذکر ہوگا. تو پہلا جو اس میں ہے وہ ہے معبود سے متعلق بنو اسرائیل کا عقیدہ. یعنی معبود سے متعلق یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے بارے میں بنو اسرائیل کا عقیدہ کیا تھا. فرماتے ہیں بنو اسرائیل اپنی تاریخ کے مراحل میں سے کسی بھی مرحلے میں ایک معبود حقیقی کی عبادت پر اکتفا نہ کر سکی. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک ہی عبادت ایک ہی معبود کی یعنی عبادت پر اکتفا نہیں کیا کسی بھی مرحلے میں. ٹھیک ہے، اچھا، بلکہ وہ ہر دور میں وثنیت اور تعدد کے شکار رہے. وثنیت بت پرستی یا وطن میں باقی چیزیں بھی آتی ہے، اور تعدد یعنی متعدد ایک سے زیادہ یعنی معبود کی باطل معبودوں کی عبادت کرتے رہے. ارواح و شیاطین اشجار و احجار سے ہمیشہ ان کو خوف لاحق رہا. چاہے ارواح ہو یعنی روحیں ہو، چاہے شیاطین ہو، چاہے پیڑ ہو یعنی اور پتھر ہو، ان کو ہمیشہ خوف رہتا تھا اور ان کا، اور یہ چیزیں ان کے اعتقاد میں داخل ہوئی. انہوں نے بچڑے کی عبادت کی، گائے کی عبادت کی، حتیٰ کہ اس سانپ کی بھی عبادت کی کہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. انہوں نے از خود ایک سانپ تیار کیا تھا، پھر اس کی عبادت ان کے ہاں معروفات میں سے بن گئی تھی. چونکہ ان کی طرف کثرت سے انبیاء بھیجنا بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ قوم کس قدر جلد از جلد اعتقادی خرابی کا شکار ہوتی رہی. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک حکمت ہے اس میں جو انسان کو لگتا ہے، جو علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بکثرت کیوں پیغمبر بھیجے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان میں اعتقادی خرابیاں تھی، یعنی جلدی ان میں خرابیاں پیدا ہوتی تھی. بنو اسرائیل کے معبودوں اور خداوندوں میں سے یہودا بھی ایک ہے، لہذا اس کے بارے میں ضروری معلومات یہ ہے. اب ان کے جو معبود تھے ان میں سے ایک یہودا ہے. تو اس کے بارے میں اب ہم کچھ پڑھیں گے. لفظ یہوے کا اشتقاق اور صحیح تلفظ، یعنی اس کا نام ہے نا یہوے بھی اس کو بولتے ہیں. اس کا یعنی تلفظ کیا ہے؟ مؤرخین کے درمیان اس لفظ کے صحیح تلفظ میں اختلاف ہے. چنانچہ بعض نے اسے یہوے، یہودا، بعض نے یہودا، بعض نے یہودا اور بعض نے یہوے پڑھا ہے. استاد عباس محمود عقاد، یہ جو عباس محمود عقاد ہے یہ ادیب ہے، یعنی ان کی ادب میں کتابیں ہیں اور ہسٹری پر بھی ان کی نظر ہے. لیکن ان کی کتابوں میں یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر علماء نے رد کیا ہے. اس حقیقت سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے. اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت لفظ یہوے کا صحیح اشتقاق بھی معلوم نہیں ہے. یعنی یہوے کا اشتقاق یعنی یہ کہاں سے نکلا ہے، اس کا روٹ کیا ہے، کہاں سے نکلا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے. البتہ اس میں یہ بھی درست ہے کہ یہ ضمیر غائب کی ندا ہو، یعنی یاہو، تو اسی سے یہ نکلا ہوگا، یہوے پھر بنا ہوگا. عبرانی میں یاہوفا یا جہوا یا یہوا کا معنی سید اور الہ یعنی آقا اور معبود ہے. شاید آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہود جس دیوتا کی عبادت کرتے اور بزعم خیش اسے اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ اس کے نام کے صحیح تلفظ پر بھی قادر نہیں ہے. اس کی وجہ بھی حیران کن ہے، وہ یہ کہ یہودیوں کے ہاں اپنے معبود کا نام لینا بے ادبی اور قابل مؤاخذہ جرم تھا، اور جو شخص اپنے معبود کا نام لیتا اس کی سزا یہ تھی کہ اسے سنگسار کیا جاتا.
بس اتنی اجازت تھی کہ تمام یہودی سال میں ایک مرتبہ بیت المقدس میں اکٹھے ہو جائیں. ایک مقدس آدمی اس کا نام لے لے، لیکن باقی لوگ پھر بھی اس کا نام نہ لیں بلکہ خاموشی سے سنتے رہیں. ان کڑی سزاؤں اور تعدیبی کارروائیوں کی وجہ سے یہود اپنے خدا کے نام سے اتنے ناآشنا ہوئے کہ وہ اس کا صحیح تلفظ تک بھول گئے، اور مؤرخین کو اس پر بھی بحث کرنا پڑی کہ خداوند یہود کے نام کا صحیح تلفظ کیا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں گے ہمارے اسلام میں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے خوبصورت بہترین نام ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو. ٹھیک ہے، تو ہمارے شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے اللہ کا نام نہیں لے سکتے. حالانکہ ان کی شریعت میں بھی ایسا نہیں تھا، ان نے خود پیدا کیا تھا. اچھا، یہوے کی صفات اور اختیارات. اب جس معبود کی یہ عبادت کرتے تھے اس کی صفات اور اختیارات کیا سمجھتے تھے کہ ہے اس کے. یہود کہتے ہیں کہ یہوے ہمارے سامنے سے گزرتا ہے، چنانچہ وہ دن میں بادل کے کھمبے کی صورت میں اور رات میں روشن چراغ کی صورت میں ان کے سامنے سے گزرتا ہے. یہوے ان کا خالق نہیں بلکہ مخلوق تھا. وہ عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، یعنی وہ اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں علم رکھتا ہوں، بلکہ یہود اسے معصوم بھی نہیں مانتے تھے، بلکہ اس سے غلطی صادر ہونا اور اس پر نادم ہونا تسلیم کرتے تھے. چنانچہ تورات میں ہے، اور رب نے سموئیل کو مخاطب فرما کر کہا، مجھے شاول کو بادشاہ بنا کر ندامت ہوئی کیونکہ وہ میری بات نہیں مانتا ہے. اگر وہ چوری کرنا چاہے تو وہ انہیں اس کی اجازت بھی دے دیتا ہے. وہ نافرمانی کو سخت سے سخت سزاؤں کی دھمکی دیتا ہے اور ان کو مختلف قسم کی لعنت اسے یاد کرتا ہے. جب یہودیوں کے دلوں میں قومی دیوتا کی حیثیت سے یہودا کی عظمت گر کر گئی تو رفتہ رفتہ انہوں نے اس کے اختیارات میں بھی اضافہ کرنا شروع کر دیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے، آگے جانے سے پہلے یعنی اس میں جو جیوش ہسٹورینس ہے یا باقی جو لکھا ہے نا انہوں نے، مسلمانوں نے بھی یہودیوں کے بارے میں، اصل میں یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے. تو پتہ ہی ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ایک رسول ہم نے مبعوث کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے. لیکن یعنی جو وہ مسلمان جو تاریخ نگار ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہوے اصل میں یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف اشارہ تھا، لیکن انہوں نے پھر وہ چھوڑ کر ایک یعنی باطل معبودوں کا نام بھی اللہ کے نام پر ہی رکھ کر انہیں کو یہوے بلانے لگے. اچھا، اب کیا لکھا ہے آگے ہمارے مؤلف نے. جب یہودیوں کے دلوں میں قومی دیوتا کی حیثیت سے یہودا کی عظمت گر کر گئی تو رفتہ رفتہ انہوں نے اس کے اختیارات میں بھی اضافہ کرنا شروع کر دیا. پہلے وہ صرف یہ کہتے تھے کہ وہ انہیں دشمنوں پر فتح دیتا ہے اور دشمنوں کے حملوں سے انہیں حفاظت کرتا ہے. پھر اس پر یہ اضافہ ہوا کہ اس کی طاقت عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہے، اس لیے وہ ان کی دعائیں بھی سنتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے. تاریخ میں جب بھی خانہ بدوشی اور اس سے وابستہ افراد کا تذکرہ کیا جائے گا وہاں یہودیوں کا تذکرہ ضرور ہوگا، جیسا کہ خود تورات میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور تواریخ بھی اس کے تذکرے سے خالی نہیں ہے. یہودی سابقہ ادوار میں کبھی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہے بلکہ ہمیشہ اپنے ٹھکانے بدلتے رہے، جس کی برکت سے یہوے کا ٹھکانہ بھی بدلتا رہا. یہاں پر جو لکھا ہے نا جس کی برکت سے، یعنی اس کا وہ معنی نہیں ہے کہ اس کو یہ برکت حاصل ہوئی، یعنی یہ طنز کے طور پر مؤلف نے استعمال کیا ہے. بالآخر خانہ بدوشی کی اس زندگی کا خاتمہ ہوا جس کا نقطۂ آغاز یروشلم میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر تھی. جب سولومونز ٹیمپل پھر تعمیر ہوا تو ان کی خانہ بدوشی کی جو زندگی تھی اس کا خاتمہ ہوا. اس تعمیر کے بعد یہودیوں نے اپنے خداوند کو ہیکل سلیمانی میں منتقل کر دیا اور وہ آج تک وہی ہے. بیت المقدس کے ساتھ یہودیوں کی دلچسپی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں ان کا خداوند موجود ہے، اس لیے وہ ہیکل سلیمانی کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، ورنہ مسجد اقصی سے انہیں نہ پہلے کوئی دلچسپی تھی اور نہ اب ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ یعنی یعنی ریلیجن کے ساتھ اس کا تعلق ہے.
یہ وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اچھا، زبور کی تعلیمات کے مطابق وہ آسمان پر ہے، وہ سارے بنی آدم پر نگاہ رکھے تھے اور اس کا تخت آسمان پر موجود ہے. قرآنی وضاحت کے مطابق وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، جو کہ عقید توحید کی کھلا مخالفت تھی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. لیکن یہ سارے یہود کا عقیدہ نہیں تھا، جیسے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ یہود میں سے یعنی بہت سا یعنی کچھ ایک جماعت کا عقیدہ تھا، جو فرقے تھے ان میں سے کسی فرقے کا عقیدہ ہوا تھا یہ ہوگا، لیکن سارے یہودیوں کا یہ نہیں تھا. اچھا، اب ہے آگے یہود کی عبادت، یعنی یہود کیسے عبادت کیا کرتے تھے. یہود کی عبادت کے مراحل، یعنی ان کی عبادت کے مراحل کیا کیا ہے. ہیکل کی تعمیر سے پہلے کا مرحلہ، یعنی سولومنس ٹیمپل یعنی کی تعمیر سے پہلے کیسے عبادت کرتے تھے. ہیکل کے اندر عبادت کا مرحلہ اور ہیکل کی تدمیر کے بعد کا مرحلہ. یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر ہونے سے پہلے ہی کیسے عبادت کیا کرتے تھے، پھر اس کے اندر کیسے عبادت کی، اور پھر تدمیر کے بعد کا مرحلہ اس میں کیسے عبادت کی. پہلا مرحلہ ہیکل کی تعمیر سے قبل کا مرحلہ عبادت، کیونکہ اس مرحلے میں انہیں موسیٰ نے الہ واحد کی عبادت کا حکم دیا تھا، مگر انہوں نے ایسا کرنے سے کفر کیا. یعنی کچھ حد تک تو کی انہوں نے، کچھ لوگوں نے کی ہوگی، لیکن اکثر نے یعنی دوسرے معبودان باطل کی عبادت کرتے رہے. وہ اس مرحلے میں جن معبودوں کی انہوں نے عبادت کی ان میں سے بت، درخت، جن، شیاطین، ارواح، بچڑا، گائے، سانپ، خاندانی دیوتا اور قومی دیوتاؤں میں سے مولک بھی تھا، جسے بعد میں یہوے کا نام دیا گیا. تو اسی مولک کو پھر یہوے کا نام دیا گیا. ہیکل کے اندر کا مرحلہ، یہ وہ مرحلہ ہے جب داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو اپنی حکومت کا دارالخلافہ مقرر کیا، اور پھر سلیمان علیہ السلام نے وہاں ایک ہیکل تعمیر کیا. تو بنو اسرائیل کی تمام تر توجہ اسی ہیکل پر مرکوز ہوئی، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کا معبود اسی ہیکل میں داخل ہو چکا ہے. ایک وقت ایسا آیا جب یہود کی فکری ہم آہنگی اور ان کے منتشر صفوں کو متحد کرنے کے لیے ہیکل کو استعمال کیا گیا، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہود کا معبود اسی ہیکل میں ہے، تاکہ تمام یہود کو فلسطین میں اسی جذبہ کے تحت جمع کیا جائے. اسی جذبہ کے تحت جمع کیا جائے، یعنی اس کو استعمال کیا گیا کہ یہودیوں کو متحد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ کہہ کر کہ ان کا معبود جو ہے وہ ہیکل میں ہے، تاکہ سارے یہودی وہیں پر جمع ہو جائے. بیت المقدس کے ساتھ یہودیوں کی دلچسپی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں ان کا خدا موجود ہے، ورنہ مسجد اقصی سے ان کا کوئی ان کا رشتہ عارضی ہے. لہذا ہیکل دینی کے بجائے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا، یا دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا دینی کوئی مقصد نہیں ہے. یہاں پر کچھ تھوڑا مسنگ ہے. اب جو پھر یہ تو ہیکل کے اندر کا مرحلہ ہے. اب ہے ہیکل کے یعنی وہ کی تدمیر کے بعد کا مرحلہ، اس کے بعد کیسے کیا ہوا مسئلہ. تو جب یہ ہیکل کی تدمیر ہوئی، یعنی اس کو ڈھایا گیا، اس پر حملہ کیا گیا، تو پھر یہودی جو تھے وہ الگ الگ علاقوں میں اب جانے لگے. دوسرے مرحلے میں ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو معبود ہے وہ اسی ہیکل میں ہے. اب لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جو یہوے ہے وہ ہر جگہ ہے، وہ ہر کسی یہودی کے ساتھ ہے. پہلے اس کو ایک جگہ مانتے تھے، اب ہر جگہ اس کو ماننے لگے. تو یہ ہے ان کی یعنی عبادت کا معاملہ. اب ہے دوسرا، وہ ہے تخلیق کائنات سے متعلق یہودیوں کا عقیدہ، یعنی جو کائنات کی کریشن ہے یہ کیسے ہوئی، اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں. کتاب پیدائش باب نمبر 1 میں ہے کہ یعنی بک آف جینیسس میں ہے کہ خدا نے کہا تمام پانی آسمان کے نیچے جمع ہو جائے اور خشکی نظر آئے، چنانچہ ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی جو ہے وہ آسمان کے نیچے جمع ہو جائے اور خشکی نظر آ جائے، تو ایسا ہی ہوا. اسی طرح کتاب خروج میں آیت نمبر 17 سے 20 یعنی بک آف ایکسوڈس، ان کا ذکر آگے آئے گا. کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوند نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان، دریا وغیرہ بنائے، اور پھر کیا ہوا، 7ویں دن آرام کیا.
7ویں دن یعنی ان کے عقیدے کے مطابق 7ویں دن آرام کیا تاکہ تازہ دم ہونے کے بعد پھر تخلیق کائنات کے ساتھ مصروف ہو سکے. یہ 7واں دن ہفتہ یعنی سیٹرڈے کا دن تھا. یہی وجہ ہے کہ یہود ہفتے کے دن چھٹی مناتے ہیں اور کوئی بھی کام نہیں کرتے. ان کے اس باطل عقیدے کی تردید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, یہ یہودیوں کا رد ہے اس میں. اچھا, اب تیسرا وہ ہے فرشتوں سے متعلق یہودیوں کا عقیدہ. وہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے. ان کا عقیدہ کیا تھا فرشتوں کے بارے میں؟ یہ دشمنی رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کہ اس شخص کا انجام کیا ہوگا جو جبریل کا دشمن ہوگا, چنانچہ اسی نے تو اللہ کی اجازت سے یہ پیغام آپ کے دل پر اتارا ہے. اتنا ہی نہیں کہ وہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں, بلکہ وہ تو اللہ کی ذات مبارکہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ بھی دشمنی رکھتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جو شخص اللہ, اس کے فرشتوں, اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن خود ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس سے پتہ چلا کہ یہود جو ہے ان کی فرشتوں کے ساتھ دشمنی تھی. اچھا, انبیاء سے متعلق یہودیوں کا عقیدہ. عہد نامہ عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں, عہد نامہ قدیم یا عتیق کی تفصیل اور عمیق مطالعے سے کے تفصیلی اور عمیق مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں انبیاء کرام اپنے وصف نبوت سے تو درکنار العیاذ باللہ درجہ انسانیت سے بھی پست ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب وحی الہی کی نہیں بلکہ کسی متعصب اور انتہائی زبان دراز آدمی کی ترجمان ہے. عہد نامہ عتیق میں, چونکہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ یہ تحریف شدہ ہے, عہد نامہ عتیق میں چند انبیاء کو کس طرح پیش کیا گیا ہے اس کا ایک منظر یہ ہے. یعقوب علیہ السلام, ایک مرتبہ خدا نے رات بھر یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کشتی لڑی اور دونوں میں پیچ برابر رہا, یعنی دونوں میں یعنی کوئی کسی پر غلبہ نہ پا سکا. یعنی یہ خطرناک عقیدہ ہے, یعنی بالکل احمقانہ عقیدہ ہے کہ خدا نے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کشتی لڑی. نعوذ باللہ من ذلک. دوسرا, نوح علیہ السلام نے نشہ اور مشروب پیا اور اس کی وجہ سے برہنہ ہو گئے. نعوذ باللہ من ذلک. داؤد علیہ السلام نے اوریا کی بیوی سے عشق کے داو پیچ لڑے. نعوذ باللہ من ذلک. سلیمان علیہ السلام نے عورتوں سے اپنا محل خانہ بھر لیا تھا. سلیمان علیہ السلام کی بیویاں تھی, لونڈیاں تھی, لیکن نے اس کو بڑے وہ نازیبا الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے. لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے اپنے باپ کو شراب پلائی, مدہوش کر لیا اور باری باری اس کے ساتھ ہم بستری کر کے حاملہ رہی, بچے جنے اور ان سے اپنی نسل کو بقا دی. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کلام کرنے سے بچائے. یہ صرف اس لیے مؤلف نے یہاں پر ذکر کیا ہے تاکہ ہمیں ان کی یعنی یہ بدبختی پتہ چلے. ان جیسے دیگر اور بھی کئی جھوٹے افسانے, بیہودہ اور ناپاک الزامات ہیں جو انہوں نے انبیاء کے لیے تراشے ہیں. اس کے علاوہ کفر, شرک, جھوٹ, چوری, دھوکہ بازی, شہوت پرستی اور بت پرستی وغیرہ جیسے گناہوں افعال کو اس قدسی صفت جماعت کی طرف منسوب کیا. قدسی صفت یعنی بڑے پاک صفت والے جو تھے, اللہ والے جو تھے, ان کی طرف منسوب کیا گیا ان برے صفات کو, اور خوب دل کھول کر اپنی بڑاس نکالی گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, ان نے تحریف کی ہے خود. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا معاملہ کیسا تھا پیغمبروں کے ساتھ. پیغمبروں کی تعظیم ان میں نہیں تھی. کاش یہ باتیں نقل نہ کرنی پڑتی, لیکن قابل افسوس ہے کہ آج کچھ مسلمان بھی یہود کے گیت گاتے چلے جا رہے ہیں. اپنی تہذیب و تمدن ان سے مستعار لے رکھی ہے, زندگی گزارنے کے طریقے انہی سے حاصل کرتے ہیں اور ان چیزوں کو نظر انداز کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ سچ ہے کہ اسلام رواداری کا مذہب ہے, لیکن اس کا مطلب بے غیرتی ہے نا تشابہ. یعنی اسلام تو رواداری کا مذہب ہے ہی, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ انسان بے غیرت اور بنے اور ان کے ساتھ تشابہ اختیار کرے, مشابہت اختیار کرے, بلکہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت کی تو وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. جیسا کہ یہ بالکل صحیح روایت ہے.
لہٰذا اپنی مذہبی وراثت کی حفاظت کریں اور اپنے دین و ایمان پر پابندی سے عمل پیرا رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخرت سے متعلق یہود کا عقیدہ. زمانہ قدیم میں یہود قیامت اور جزا و سزا کے قائل تھے. جنت اور جہنم کا اعتقاد بھی ان میں موجود تھا، جیسا کہ ان قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور ان نے کہا کہ ہم تو صرف چند روز ہی جہنم میں رہیں گے، یعنی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی سوائے کچھ دنوں کے لیے. تو مانتے تو تھے یہ، لیکن ان کا پھر اس کے ساتھ باطل معاملہ تھا کہ اپنے آپ کو یعنی اللہ کے چہیتے، اللہ کے بیٹے سمجھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے سمجھتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ کچھ ہی دنوں کے لیے چھوئے گی. اس کا مطلب ہے کہ یعنی جہنم پر ان کا یعنی ایمان تھا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور ان نے کہا کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ تھا کہ جنت ہے. یہ تقریباً اس زمانے کی بات ہے جب فارسیوں نے بابل اور یہود کی دو سلطنتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور پھر فارسی شاہ قریش کو یہاں پر لکھا ہے کورلش، یہ ہے اصلی سائرس کا ذکر ہے غالباً یہاں، نے یہود کو دوبارہ فلسطین واپس آنے کی اجازت دے دی اور وہاں ہیکل تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی. یہ تقریباً اسی زمانے کا عقیدہ یہاں پر ہے یہودیوں کا. یہ اچھے تعلقات جو کہ یہودیوں اور اہل فارس کے درمیان قائم ہوئے، اس بات کے لیے اچھی شروعات تصور کیے جاتے ہیں کہ یہودیوں کو فارسیوں کا عقیدہ زرادشتی عقیدہ پڑھنے کا موقع ملا، یعنی زرتشتی جو زورسٹرینس ہے ان کا عقیدہ جو آتش پرست ہے وہ پڑھنے کا موقع ملا ان کو اس دوران. اسی عقیدے کی تعلیمات سے یہود نے ایمان بالآخرہ کی تعلیم اخذ کی، اور پہلی بار یہود نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مرنے کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے اور جنت و جہنم کا وجود بھی ہے. اسی ماحول میں اشیعہ نے جزا کے دن کی طرف اشارہ کیا، اور دانیال بھی لوگوں کو قیامت کے دن کا تذکرہ کر کے خوف دلانے لگے. یعنی دانیال پیغمبر جو تھے یا اشعیاء جو تھے، انہوں نے اسی دور میں ان کو آخرت کے بارے میں، جزا کے دن کے بارے میں خوف دلایا. لیکن دور حاضر میں یہودی جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں. دور حاضر میں جو یہودی ہیں، یہودی عقیدہ آخرت کو بالکل بلا چکے ہیں، اور آج کل وہ اس بات پر کوئی ایمان نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے کیے ہوئے کاموں کے بارے میں جواب دینا ہوگا. اگر انہیں اس امتحان کی فکر ہوتی تو یقیناً وہ اس میں کامیاب ہونے کے طریقے تلاش کرتے. وہ تو ہم دیکھتے ہیں کیسا ظلم وہ ڈال رہے ہیں یعنی مسلمانوں پر اپنی خود غرضی کے لیے. اچھا، اس کے بعد یہ تو ہم پڑھ رہے تھے یعنی پانچویں چیز آخرت سے متعلق ان کا عقیدہ. اب حقوق العباد سے متعلق یہودی نظریہ. یہودی حقوق العباد کی اہمیت کا دعویٰ کرتے ہیں، چنانچہ احکام عشرہ مطلب 10 کمانڈمنٹس جن کو ہم بولتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہودیوں کی ایک خاص اصطلاح ہے جسے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں. ان 10 احکام میں حقوق العباد کی ادائیگی بہت زیادہ اہم قرار دی گئی ہے، لیکن اس میں بھی وہ کئی جگہوں پر اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے ہیں. تورات کی عبرانی زبان میں بیوی کو بسولہ کا نام دیا گیا ہے، جس کا معنی منقولہ جائیداد ہے. اس اعتبار سے شوہر اپنی بیوی کا مالک ہے، اور شوہر کے انتقال کے بعد اس کی دوسری جائیداد کی طرح وراثت میں اس کی بیوی کو بھی تقسیم کیا جائے گا. یہ ہے یعنی بیوی کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں کیا معاملہ ہے ان کا. یہودیت میں مہر، نکاح اور طلاق کا تصور موجود ہے. یہ معاملہ ہے یعنی طلاق کا، مہر کا اور نکاح کا. اسی طرح بدکاری کے بعد 2 بدکاروں کا آپس میں نکاح کرنا بھی درست ہے، کیونکہ کتاب استثناء میں ہے، ڈیوٹرونامی میں ہے کیا، اگر کوئی آدمی کسی کنواری لڑکی کو پالے پھر اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرے، اس کے بعد وہ دونوں پکڑے جائیں تو لڑکا اس لڑکی کے باپ کو 50 مسکال چاندی فی گھنٹہ کے اعتبار سے ادا کرے، اور آئندہ یہ لڑکی اس کی بیوی شمار ہوگی جسے وہ عمر بھر طلاق نہ دے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہا گیا ہے کہ 50 مسکال جو ہے وہ چاندی یعنی سلور اس کو دے گا. یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے کہ ایک مسکال جو ہے سے وہ کتنا ویٹ ہوتا ہے. یعنی آپ
مجھے میسیج کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. جو آپ کا میسیج کا جو ہے نا بٹن، اس پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کورس کے تحت. یہودی مذہب میں عورت وارث نہیں بن سکتی، بلکہ وہ خود مال موروث تصور کی جاتی ہے. یعنی وہ خود موروث ہے، یعنی جو مال وراثت میں ملتا ہے پھر تقسیم ہوتا ہے. اس کی کمائی شادی سے قبل باپ کے جیب میں اور شادی کے بعد شوہر کے جیب میں چلی جاتی ہے. سوائے کچھ استثنائی صورتیں ہیں اس میں جس میں وہ اپنی کمائی خود کے لیے رکھ سکتی ہے. اس صورت میں لیکن پھر وہ جو خاوند ہے وہ اس پر زیادہ خرچ نہیں کرے گا، وہ اتنا وہ کم کرے گا اس میں. تو وہ اس کا مطلب یہی ہے جو ہمارے شیخ بیان کر رہے ہیں یہاں کی، یعنی اس کی کمائی جو ہے وہ شوہر کی جیب میں ہی چلی جاتی ہے. یہودی عورت کو حیض کے ایام میں دھتکارتے ہیں اور اسے ناپاک تصور کر کے اس سے الگ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے برتنوں کو بھی چھونے کی اجازت نہیں دیتے اور اس کے برتن بھی الگ رکھتے ہیں. تو یہ تو جو ہے نا یہ ایک غلو ہے، افراط ہے. نصارہ دوسری طرف سے ہے تفرید میں، لاپرواہی میں. لیکن مسلمان جو ہے ہماری شریعت میں درمیانی راستہ اختیار کیا گیا ہے. بشری تقاضا پورا کرنے سے دور رہنا ہے، لیکن باقی اس کے ساتھ میں نے کھانا پینا یا سونا وہ ایک انسان کر سکتا ہے، لیکن جو ازدواجی تعلقات ہیں اس سے اجتناب کرنا ہے ان دنوں. یہودیوں کے ہاں شراب نوشی، سود اور خنزیر کا گوشت بالکل حرام ہے. یہود پاک بازی کے مدعی ہے اور اپنے آپ کو پاک باز تصور کرتے ہیں، حالانکہ حقائق کی دنیا سے اس کا دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی خاص طور پر آج کے دور میں، پچھلے دور میں ہوا کرتے تھے ان میں کچھ اچھے آدمی، لیکن آج بہت ہی کم تعداد ہے ان کی. لیکن ان کی اچھائی کسی کام کی نہیں ہے اس کے بعد کہ جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، ان کو ضروری ایمان لانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب ہے کتابوں سے متعلق یہود کا عقیدہ. کتابوں سے متعلق جو ہے یہود کا عقیدہ وہ کیا ہے؟ تو یہ بہت ہی اہم یعنی مبحث ہے ہمارے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس میں یہاں لکھا ہے نا یہود کی مقدس کتابیں، اجمالی طور پر یہود کی مقدس کتابیں دو قسموں میں منقسم ہیں. ایک تو ہے تناک اور دوسرا ہے تالمود. تلمود جو ہے، اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں یعنی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہاں. ایک چیز ہم دیکھیں گے ابھی، یہ ہے ہمارے پاس، یہی ہے شاید. ہاں یہ دیکھیے آپ، یہ ایک ریسرچ پیپر ہے. یہ ہے نا جے اسٹور، اس میں آپ یعنی اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. پھر آپ یعنی جو آرٹیکلس ہے نا کچھ ایک مہینے کے لیے آپ لگ بھگ 100 آرٹیکلس آج پڑھ سکتے ہیں، یعنی فری میں پڑھ سکتے ہیں آرٹیکلس. تو یہ ایکسٹرا انفارمیشن تھی آپ کے لیے. اب یہ آرٹیکل ہے نا، یہ ہے اسلامک اینڈ تالمودک جورسپروڈنس. جو اسلامی فقہ ہے اور تالمود کی جو یہودیوں کی کتاب ہے تالمودک فقہ جو ہے. دا فور روٹس آف اسلامک لا اینڈ دیئر تالمودک کاؤنٹر پارٹس. جو اسلامک لا کے 4 روٹس ہے اور ان کے تالمود میں بھی جو کاؤنٹر پارٹس ہیں، اس کے بارے میں ہے یہ ریسرچ پیپر. تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جوڈتھ رومنی ویگنر کا ہے. تو دیکھیے یہ کیا لکھتا ہے اس میں. یہ کہتا ہے کہ یہاں ہم جاتے ہیں دوسرے پیج پر اس کے. ہاں یہاں The present study compares each of the 4 roots of Islamic law with its Talmudic counterpart and examines some striking parallels between the legal theory of Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, the master architect of Islamic jurisprudence, and the jurisprudential basis of the Talmudic law. تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس پریزنٹ اسٹڈی میں کمپیئر کریں گے جو اسلامک لا کے 4 بنیادی روٹس ہیں، اور تالمود میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے کاؤنٹر پارٹس کیا ہے وہاں. یعنی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیگل تھیوری ہے نا، الرسالہ جو امام شافعی نے لکھا ہے، اصول الفقہ یا باقی اس کو ڈیولپ کیا ہے. یہ کہتے ہیں اس کو دیکھیے تعریف کیا کی ہے، دا ماسٹر آرکیٹیکٹ، یعنی اس نے کنسٹرکٹ کیا ہے اسلامی فقہ کو. پھر کہتے ہیں کہ اٹ از کنکلوڈ فرام این ایگزامینیشن آف سورس ٹیکسٹس that there is strong circumstantial evidence of Islamic borrowing of fundamental Talmudic concepts. یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے بورو کیا ہے یعنی جو تالمودی کانسیپٹس تھے اس بارے میں، فقہ ڈیولپ کرنے کے بارے میں.
تو یہ ریسرچ پیپر ہے. اب ہے نا اس میں یہ ریسرچ پیپر، اگر آپ کو یہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا، یعنی اگر کوئی پڑھنا چاہے گا یہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو $39 دینے پڑیں گے ان کو. لیکن اس کا ڈاؤن لوڈ کرنے کا اچھا طریقہ ہے وہ ایسے، یہاں ہم جائیں گے اور پھر اس کو کریں گے سیو، اس امیج کو ہم سیو کریں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بھی کلاس میں دکھا رہا ہوں. چلو اس کا فائدہ آئے گا. تو اس کو ہم سیو کریں گے یہاں، اس کا نام ہے انڈیکس GIF. تو ہم نے یہاں سیو کیا اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے. پھر ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو، یعنی ڈاؤن لوڈ ہوا ہوگا تو وہ الگ مسئلہ ہے. تو ایسے ہی ایک ایک کر کے پھر یہ 47 پیج ہے، اس میں محنت لگتی ہے. پھر ہم ایک ہی فولڈر بناتے ہیں ان کو اور پھر پرنٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ٹھیک ہے، یہ مجھے دکھانا تھا آپ کو کہ یہ کتنا اہم ہے، یہ کیسے پڑھتے ہیں ہمارے سورس، اور پھر اس میں یعنی اپنی عقل کے مطابق کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ حالانکہ کیڑے ان کے دماغ میں ہی اصل میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، تو ان کی 2 کتابیں ہیں، تناخ اور تلمود. تو پہلا ہے التناخ، یہ تورات اور جو اس کے ساتھ انبیاء کے اسفار، صفر کی جمع، اور حکمت کی کتابیں ہیں، جسے وہ التناخ کے نام سے پکارتے ہیں. اسفار، صفر، کتاب جس کو ہم بولتے ہیں. اچھا، انہیں عبرانی میں تا، نون اور کیف لکھتے ہیں، اور یہ درج ذیل 3 کلمات میں سے ہر ایک کا پہلا لفظ ہے. تورات، اور تورات کا تا، پھر ہے نبوئم یعنی انبیاء، اور پھر ہے کتب یعنی کتابیں. ہو گئے نا، تا اور نون اور کاف یعنی کیف. انہی 3 بڑے اجزاء تورات، نبوئم اور کتبم سے تناخ وجود میں آئی ہے. مجموعی طور پر یہ کتابیں یہودیت کی ایک بنیادی مصدر کو تشکیل دیتے ہیں. ذیل میں تناخ کے بارے میں کچھ تفصیلی امور عرض ہے. تو یہاں پر دیکھیے ہمارے پاس جو کتاب ہے دوسری، اس کا نام ہے یعنی جوڈائزم، جو ہے نا کینتھ ایٹکنسن کی، جو میں نے پہلے کلاس میں آپ کو دکھائی تھی. اس میں بھی لکھا ہے جیوش اسکرپچرز کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے تو یہ کہ ہاں تناخ کا ذکر ہوا ہے یہاں پر. تناخ یہاں پر انہوں نے بھی یہی لکھا ہے. یہاں the Jewish Bible is actually a library of many books that consists of 3 parts. یعنی جو جیوش بائبل ہے یہ اصل میں مختلف کتابوں کی ایک لائبریری ہے. اس میں 3 پارٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہی جو ہمارے مؤلف نے لکھا تھا، میں آپ کو ان کے سورس سے دکھا رہا ہوں. کیا کیا ہے اس میں؟ ایک تو ہے اس میں توراہ، اور ہے اس میں جو ہم نے کہا نا تورات کا کیا کہا تھا ہم نے ابھی، یہاں دیکھتے ہیں. پہلا ہے تورات، وہاں پر بھی لکھا ہے تورا. پھر ہے دوسرا رائٹنگس مطلب رائٹنگس کتبیں یعنی کتابیں، وہ ہے نا رائٹنگس، وہ ہو گئی رائٹنگس. اور پھر ہے پروفٹس، وہ ہو گیا نبوئیم جو ہم نے پڑھا تھا انبیاء کے بارے میں. Jews in the past simply referred to these books as Bible, which is a Greek translation of the Hebrew word for book. They also took the first letter of the Hebrew name for each of the 3 divisions of the Bible and inserted vowels to come up with the acronym Tanakh. ٹھیک ہے، ان ہیبریو نیمز سے جو ہم نے ابھی دیکھا، یعنی تورات، پھر کتبیم اور نبوئیم اور کتبیم. Jews commonly use the word Tanakh to refer to their scriptures. Some Jews also call the Tanakh the Hebrew Bible. ٹھیک ہے، اس کو کچھ جیوز جو ہے وہ ہیبریو بائبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. پھر ہے اب تناخ، جو ہے نا تناخ 3 اجزاء سے مرکب ہے. اب جو ہم نے کہا کہ یہودیوں کی بنیادی طور پر 2 قسموں کی کتابیں ہیں، تناخ اور تلمود. پہلے ہم تناخ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تناخ جو ہے 3 اجزاء سے مرکب ہے. تناخ خود 3 سے بنا ہے نا، تورات، نبوئیم اور کتبیم. تورات لغتاً تورات عبرانی لفظ ہے جس کی معنی ہے شریعت اور تعلیم. تورات کا مطلب ہے شریعت اور تعلیم. تورات کو موسیٰ کی کتابیں اور اسفار یا اسفار خمسہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ تورات 5 اسفار پر مشتمل ہے جو کہ یہ ہیں. ٹھیک ہے، تورات جو ہے موسیٰ کی کتابیں یا اسفار خمسہ بھی کہا جاتا ہے اس کو. اس میں کتنے اسفار ہیں، کتنی کتابیں ہیں اس میں؟ 5. یہاں پر دیکھیے the first 5 books of the Jewish scriptures are called the Torah, which is a Hebrew word that means law یعنی قانون. Torah begins with the book called Genesis. پہلی کتاب ہے کیا؟ پہلی کتاب ہے تورا کی جینیسس.
یہاں پر ہے آپ کی پہلی کتاب، کتاب پیدائش بولتے ہیں اس کو. اس میں تخلیق کائنات اور تخلیق آدم سے لے کر یوسف علیہ السلام تک کے حالات مذکور ہیں. ٹھیک ہے، جینیسس اس کو بولتے ہیں انگریزی میں جینیسس. دس بک ٹیلس اباؤٹ دا کریشن آف یونیورس اینڈ دا ہسٹری آف دا فرسٹ ہیومنس. Genesis also contains the early history of the Jewish people and stories about Abraham and his descendants Isaac, Jacob and Joseph. Because Genesis contains writings about the covenant with Ibrahim, جس نے جو عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو پھر یہاں لکھا ہے اٹ اینڈس ود دا ڈسکرپشن آف ابراہیمز ڈسینڈنٹس لیونگ ان ایجپٹ. تو اس میں یہاں تک ڈسکرپشن ہے کہ جب تک کہ ایجپٹ میں رہتے تھے. پھر ہے کتاب خروج. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق واقعات بالتفصیل موجود ہیں. کتاب خروج، خروج مطلب یعنی پھر ہے the second book of Torah is simply called the book of Exodus because it tells the story about the departure or exodus of Musa and the Hebrews from Egypt. یعنی پھر جب موسیٰ علیہ السلام اور جو یہودی تھے یہ ایجپٹ سے جب نکلے. It contains many laws also called the Torah which Moses received on Mount Sinai. تو اسی میں ہے وہ جو 10 commandments ہے نا، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو 10 باتیں بتائی گئی اس کو یہودی مانتے ہیں، تو وہ بھی اسی میں ہے، بک آف ایکسوڈس میں ہے. اس کو بولتے ہیں کتاب خروج. اور پھر ہے کتاب احبار. اس میں قربانی کے شرائط، حلال و حرام اور مذہبی احکامات بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، کتاب احبار یہ ہے تیسری کتاب، کتاب احبار. اس کا کیا ہے یہاں پر نام؟ لیویٹکس. Leviticus, the third book of Torah, is a detailed set of instructions about how to worship God. ٹھیک ہے، لیویٹکس اسی میں ہے وہ کشرت جس کو ہم بولتے ہیں، جیوش ڈائٹری لاز، کیسے کھانا کیسے وہ کرنا ہے، یہ اس میں ہے. اب ہے پھر ہے کتاب اعداد. اس میں بنو اسرائیل کی مختلف شاخوں کی تقسیم اور ہر قبیلے کے افراد کی تعداد بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں ہم کتاب اعداد. دا بک آف نمبرز کنٹینیوز دا اسٹوری آف ایکسوڈس. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کتاب اعداد. اس کے بعد ہے کتاب استثناء. اس میں مذہبی قوانین کے اعتبار سے انتہائی اہم اور بنیادی معلومات موجود ہے. اس کو بولتے ہیں کتاب استثناء. انگریزی میں اس کو بولتے ہیں بک آف ڈیوٹرونومی. دا فائنل بک آف دا تورا از این ایکسٹینڈڈ سرمن بائی موزس. تو اصطلاحاً یہود اور نصارہ کی اصطلاح میں تورات سے وہ 5 اسفار مراد ہے جنہیں ان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے لکھا، جنہیں وہ کتب خمسہ کہتے ہیں، جس کا ذکر ابھی گزر چکا ہے. مسلمانوں کی اصطلاح میں یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، جس میں ہدایت اور نور ہے، لیکن یہود نے اس میں تحریف و تبدیل کی ہے، اور پھر اللہ نے اسے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرنے کے ذریعے تورات کو منسوخ کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے پہلی جس کو ہم بولتے ہیں کیا، یعنی جو تناخ ہے، تناخ میں پہلا جز جو ہے نا 3 اجزاء میں سے وہ ہے تورات. تورات میں 5 اسفار خمسہ ہیں. پھر ہے دوسرا نبوئم، یعنی اسفار انبیاء. اس میں بنو اسرائیل کی تفصیلی تاریخ، فلسطین میں داخل ہونے کے بعد سے لے کر پھر وہاں سے نکلنے اور پھر دوبارہ وہاں داخل ہونے کے تمام حالات کے علاوہ احکام، وصایا اور نبوت سے متعلق کئی امور مذکور ہے. اس میں مجموعی طور پر 22 کتابیں ہیں، مثلا کتاب یوشع، کتاب اسقیہ، کتاب سموئیل وغیرہ. البتہ ان میں سے انہی 3 کا اکثر و بیشتر حوالہ دیا جاتا ہے، جن کا ہم نے یہاں کتاب یوشع اور کتاب یسقیہ اور کتاب سموئیل. تو اگر وہ ہم دیکھیں گے نا ان کا وہ سورس، تو اس پہ بھی لکھا ہے، دیکھیے پروفٹس. ٹھیک ہے، پروفٹس میک اپ دا سیکنڈ ڈویژن آف تناخ. دا ارلیئر. تو یہ اس میں ایک اچھی انفارمیشن ہے، جو پروفٹس ہے نا نبوئیم. The prophetic books are traditionally divided into former and later prophets. Prophetic books جو ہے نا اس کی تقسیم ہے 2 میں، former prophets پہلے پیغمبر اور later prophets. The earlier or former prophets include book of Joshua یعنی یوشع، book of Judges، ٹھیک ہے، and book of Kings first and second یعنی Judges اور پھر Samuel first and second اور Kings first and second. These books tell us the history of Jewish community from time of Moses' successor Joshua until the return of Jewish people to Jerusalem after the exile. تو یہ پھر لیٹر پروفٹس میں کیا آتا ہے، اس میں بھی بہت ساری بکس ہے. The first 3 books of the later prophets include the teachings of 3 great prophets of Judaism, Isaiah, Jeremiah and Ezekiel. تو ہمارے مؤلف نے بھی یہی بیان کیا تھا. تو یہ ہے پروفٹس.
یعنی انبیاء نبوئیم. پھر ہے کتبیم، اسفار کتب یا کتب حکمت. اسفار کے اس مجموعے پر نثراً و نظماً ادبی پہلو غالب ہے. یہ مجموعہ ہے، اس میں ادب یعنی لٹریچر لٹریری پہلو غالب ہے. اور ان میں سے بعض اسفار قصص، مواعظ و حکم اور ادعیہ پر مشتمل، ادعیہ یعنی دعاؤں پر. ان اسفار کی مجموعی تعداد 12 ہے، مثلا زبور، امثال سلیمان، ایوب، دعوت نوح، عزرا اور دانیال وغیرہ. اس میں زبور جو ہے وہ پوئٹری کی شکل میں ہے، باقی بھی پوئٹری ہے کچھ اس میں. تورات اور زبور دو الگ الگ کتابیں ہیں، جن میں سے تورات موسیٰ علیہ السلام پر اور زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہودی ان دونوں تورات اور زبور کو مانتے ہیں اور ان میں خلط ملط نہیں کرتے. البتہ اب زبور کو بھی عہد نامہ عتیق کا حصہ بنایا گیا ہے. یہاں پر جو کتاب ہے اس کی ہم نے اپنی ریفرنس دی ہے کینتھ ایٹکنسن کی، وہ یہاں لکھا ہے رائٹنگس. Writings are a collection of several different types of literature. The first is the book of poems known as Psalms. یہی ہے یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، زبور. Most of the Psalms are attributed to King David. پھر ہے Proverbs and the book of Job یعنی ایوب علیہ السلام. پھر ہے یہاں Song of Songs یعنی Lamentations یا باقی ہے اس میں. تو یہ ہے تناخ. اس کے بعد آئے گا ہمارا جو تالمود ہے، تالمود آئے گا پھر ہمارا آگے جو ہمارے مؤلف بیان کریں گے نا. پھر تالمود کے دو حصے ہیں، مشنا اور جمارہ، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. فی الحال ہم آج یہاں تک اس کو پڑھیں گے. یہاں ہم نشان رکھیں گے بڑا سا تاکہ ہم پھر پیچھے نہ رہ جائے انشاءاللہ تعالی. باقی ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں محنت کرنے کی توفیق دے اور یہ کورس مکمل کرنے کی توفیق دے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.